نکاح محبت اسکلم مریم بیبی قسط نمبر 19۔ امی، میں آپ سے کتنی بار کہہ چکا ہوں کہ میں اس لڑکی سے شادی نہیں کر سکتا، پھر بھی آپ ہر دوسرے دن یہ بات لے کر بیٹھ جاتی ہیں۔ حنین ان کی بات سن کر بولا، بیٹا دیکھو، اکیلی عورت نہیں ہے وہ، اب اس کے بچے بھی ہیں، اسے تم اپنا نام دے دو گے تو تمہارا کیا جائے گا؟ تم کیا یہ بھی بھول گئے ہو کہ اس نے تمہاری ماں کی جان بچائی ہے؟ اگر وہ نہ ہوتی تو شاید میں بھی نہ ہوتی۔ وہ بولی، امی پلیز، آپ جانتی ہیں نا میں اس پیاری آنکھوں والی لڑکی سے محبت کرتا ہوں، پھر بھی آپ اس ہلکے کردار کی لڑکی کو مجھ پر مسلط کرنے پر تلی ہے۔ وہ بولا، بیٹا تم کرتے رہو اس سے محبت، بس اسے اپنا نام دے دو، میں وعدہ کرتی ہوں وہ تمہیں بہت خوش رکھے گی، اور جب تمہیں وہ لڑکی مل جائے تب تم مجھ سے شادی کر لینا۔ مجھے پتا ہے مریم کبھی نہیں روکے گی۔ آپ نے اس سے پوچھا ہے؟ وہ بولا، نہیں، پہلے تمہیں منا لوں، اسے بھی منا ہی لوں گی۔ ٹھیک ہے، میں اسے شادی کر لوں گا، لیکن صرف نکاح کروں گا، کبھی بھی اسے اپنی بیوی کا حق نہیں دوں گا۔ بیٹا یہ تم کیا؟ امی منظور ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ آئندہ مجھ سے اس قسم کی کوئی بات دوبارہ مت کیجیے گا۔ وہ دو ٹوک انداز میں اپنی بات مکمل کر کے چلا گیا۔ تم نے شادی کے لیے ہاں کر دی، یہی کافی ہے، باقی میرا رب تمہارے دل میں اس کے لیے محبت ڈال دے گا اور وہ بھی تمہارا دل جیت جائے گی۔ وہ زیر لب بولی۔ اب انہوں نے مریم کو منانا تھا۔ ولی بیٹا آنکھیں کھولو۔ عاطف اپنے بخار سے تپتے بیٹے کو دوا پلانے کے بعد بولا۔ وہ 7 ماہ سے مسلسل بیمار ہو رہا تھا، بھانت بھانت کے ڈاکٹروں سے اس کا علاج کروایا جا رہا تھا، لیکن سوائے چکروں اور پیسوں کے ضیاع کے علاوہ ان کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آ رہا تھا۔ مرض کی تشخیص بھی نہیں ہو رہی تھی۔ وہ درد سے روتا رہتا، بخار سے تپتا رہتا، لیکن سب رپورٹس کلیئر تھیں۔ دم درود بھی کروایا، لیکن کوئی افاقہ نہیں ہوا۔ منزہ بھی پریشان تھی اور عاطف تو بیٹے کی بیماری سے آدھا رہ گیا تھا۔ علی اور رضیہ دونوں اپنے کمرے کے ہی ہو کر رہ گئے تھے۔ انہیں 2 وقت کا کھانا بھی کمرے میں ہی مل جایا کرتا تھا۔ وہ اس وقت کو پچھتاتے رہتے تھے جب انہوں نے نزا کو بہو بنانے کا فیصلہ کیا تھا۔ نہ وہ اسے بہو بنا کر اس گھر میں لاتے اور نہ ہی ان کا یہ ہنستا بستا گھر اجڑتا۔ وہ ابھی بھی یہی سمجھ رہے تھے کہ احمر کے ساتھ ہے مریم۔ انہوں نے کبھی بھی اس سے رابطہ کرنے کی کوشش نہیں کی تھی، کیونکہ منزہ نے ان سے کہا کہ اگر وہ گھر میں رہنا چاہتے ہیں تو مریم کا نام بھی بھول جائیں کہ جا کے اس سے رابطے میں رہنا، اور وہ اس عمر میں در در کی ٹھوکروں سے بچنے کے لیے اس کی بات مان گئے تھے۔ ماں باپ بھی کبھی کبھی تو حد کر دیتے ہیں، گھر کے وارث کے لیے اپنی پھول جیسی نازک بیٹیوں کو بھی بھول جاتے ہیں، لیکن وہ بھی کیا کریں کہ دنیا چلتی ہی بیٹوں سے ہے۔ کوئی یہ نہیں دیکھتا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی تو نسل بیٹی سے چلی تھی، ان کا نام لینے والی بھی ان کی بیٹیاں تھیں، لیکن افسوس معاشرے کی اصلاح کرنا ناممکن ہے۔ نہیں مما، ایسا نہیں ہو سکتا، اب میں کسی سے بھی شادی نہیں کرنا چاہتی۔ مریم ان کی بات سن کر بولی، مریم تم میری بات سمجھو، بچے تم عزت سے جی سکو گی معاشرے میں جب تمہارے ساتھ تمہارا شوہر ہوگا۔ مما احمر بھی تو میرا شوہر تھا نا، اس کے ہوتے ہوئے بھی میں بے عزت ہوئی، بلکہ اس نے مجھے بے عزت کیا۔ ہر وقت کسی نہ کسی بات پر کبھی ہاتھ اٹھا کر، کبھی اپنے دوست کے ساتھ بھیج کر۔ وہ روتے ہوئے بولی، تم میری بات کو سمجھو، ایک اکیلی عورت، وہ بھی 2 چھوٹے چھوٹے بچوں کی ماں، اس کے لیے اس معاشرے میں اکیلے رہنا ممکن نہیں ہے۔ تم حنین سے شادی کر لو، بچے، اس کی زندگی بھی اور تمہاری بھی دونوں کی سنور جائے گی۔ وہ بولی، مما آپ کے بیٹے بہت اچھی لڑکی ڈیزرو کرتے ہیں نا، کہ مجھ جیسی۔ سوری، میں آپ کی یہ بات نہیں مان سکتی۔ مما، مریم تم نے مجھے خون کیوں دیا تھا اس دن؟ مر جانے دیتی۔ مما پلیز چپ کر جاؤ، تم مجھے بولنے دو، تو آج میرا مان تو نہ ٹوٹتا کہ جسے میں اپنی بیٹی مانتی ہوں وہ میری بات مان لے گی۔ تم مجھے مر جانے دیتی، بلکہ آج میں خود کو ختم کر لیتی ہوں۔ وہ فروٹ کی ٹوکری سے چھری نکالتے بولی، مما پلیز ایسے مت کہیں، میں کروں گی ان سے شادی، مانوں گی آپ کی بات، لیکن پلیز دوبارہ ایسے مت کیجیے گا۔ وہ روتے ہوئے ان سے چاقو لے کر بولی، شاباش میری بچی، مجھے تم سے یہی امید تھی۔ وہ اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر بولی، مگر مما وہ کبھی نہیں مانیں گے۔ وہ مان چکا ہے میری بچی، بس تمہیں منانے کا کام باقی تھا۔ وہ مسکرا کر بولی، کیا؟ لیکن یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ تو مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ وہ بولی،
مجھے یقین ہے مریم کہ تم اپنی محبت سے اسے بدل دو گی، وہ پرشکین انداز میں بولی۔ فرح، ہنا اور عالیہ کو جب انہوں نے یہ خبر سنائی تو وہ دونوں شاکڈ ہو گئی تھیں۔ فرح اور علینا خوش ہوئی تھی، جبکہ ہنا نے ان سے خفی کا اظہار کیا تھا کہ وہ اپنے پیارے ہینڈسم بیٹے کے لیے ایک طلاق یافتہ لڑکی کا انتخاب کر رہی ہے، وہ بھی 2 بچوں کی ماں۔ انہوں نے بڑی مشکل سے اسے سمجھایا تھا، لیکن وہ نہیں سمجھ رہی تھی۔ ہنا دیکھو، اگر کل کو میرے لیے کوئی رشتہ آئے تو کیا تم تب بھی یہی کہو گی کہ طلاق یافتہ 2 بچوں کی ماں کا اتنے اچھے لڑکے سے؟ فرح پلیز یار، تم میری بہن ہو، وہ تڑپ کر بولی۔ تو کیا تم مریم کو بہن نہیں مانتی جو تمہارے، فرح، ہم سب کی غم اور خوشی کا حصہ رہی ہے؟ علینا نے کہا، مانتی ہوں میں، لیکن کیا بھائی راضی ہوں گے؟ وہ جلدی سے بولی۔ اس کی بات پر وہ دونوں بھی چپ ہو گئی تھی، کیونکہ ابھی تک حنین ایکسیپٹ نہیں کر پایا تھا۔ وہ مان گیا ہے، انہوں نے کہا تو ان تینوں کی آنکھیں حیرت سے کھل گئی، جبکہ انہیں گھوڑی سے نواز کر کمرے سے چلی گئی تھی۔ پتہ ہے آپ کو، میں نے اپنی زندگی میں ایک واقعہ رونما ہوتا دیکھا ہے۔ یہ جو میرے سامنے ہستی بیٹھی ہے، ان کی زندگی کا واقعہ۔ وہ سامنے بیٹھی جھلسی بزرگ عورت کی جانب اشارہ کرتے بولی تھی۔ ناظرین ان کی جانب متوجہ ہوئے۔ یہ جو آنٹی ہے، یہ اپنے 4 بھائیوں کی اکلوتی بڑی بہن ہے۔ انہوں نے اپنے چاروں بھائیوں کو اپنی اولاد کی طرح پالا۔ ان کے والد نے ان کی شادی کروائی ایک مزدور بندے سے۔ ساس اچھی نہیں تھی، نبھا نہ ہو سکا، طلاق ہو گئی۔ باپ نے بیٹی کے لیے کچھ سوچا، اگلی بار ذمہ دار سے شادی کرائی۔ وہ جواری نکلا، اس نے جوا ہارا، اور پتہ ہے جوا ہار کے اس نے انہیں اس آدمی کو دے دیا جس سے جوا ہارا تھا۔ یہ روتی بلکتی رہی، شوہر کی منتیں کی، لیکن شوہر نہ مانا۔ بھائیوں کے در پر گئی، باپ بزرگ ہو چکا تھا، کیا کرتا بھلا؟ بڑے والے بھائی نے طلاق کروا دی۔ پھر قسمت کو کچھ منظور ہوا، 3 بچوں کے باپ کا رشتہ آیا، پتہ کروایا گیا تو پتہ چلا اپنی پہلی 2 بیویوں کو جلا کر مار چکا ہے۔ باپ نے بہت منع کیا، لیکن بھائیوں نے کر دی شادی۔ وہ سانس لینے کو رکی تھی، سب محبوب اسے سننے کو بیٹھی تھیں۔ پھر کیا ہوا؟ اس نے انہیں بھی جلانے کی کوشش کی۔ یہ بھاگتی دوڑتی بھائیوں کے در پر آئی، تب تک باپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے۔ کچھ عرصہ بھائیوں نے علاج کروایا، گھر پر رکھا۔ بھابیاں بھلا کہاں برداشت کرتی، کہتی کہ ہمارے بچے اس منحوس سے ڈرتے ہیں، اسے نکال باہر کرو۔ بھائیوں نے ایسا نہیں کیا۔ تھوڑے عرصے بعد بھابیوں سے جھڑپ ہو گئی، ان کا بازو اور پاؤں ٹوٹ گیا۔ سارا دن درد سے قہرانے میں گزرا۔ شام کو جب بھائی آئے تو ان سے کہتی، اس سے پہلے بیوی نے کہا کہ گر کر ہاتھ تڑوا لیا، اب گند مچا رکھا ہے، بچے بدبو سے اس طرف نہیں آتے، میں کچھ کہوں گی تو کہیں گے کہ ہماری لاڈلی بہن ہے۔ بیوی کی بات سن کر بھائی تیش میں آئے، کچھ نے حمایت کی تو کچھ نے گند کی پوٹری کو باہر پھینکنے کا کہا۔ بہن ان کی باتیں روتی ہوئی سن رہی تھی کہ جن بھائیوں کے گند دھو دھو کر انہیں بڑا کیا، آج ایک دن میں ہی وہ انہیں گند کی پوٹری لگی۔ بھائیوں نے فیصلہ کیا کہ اسے کہیں چھوڑ آتے ہیں۔ وہ نہ مانی تو سب نے مل کر دھکے دے کر گھسیٹتے ہوئے باہر فٹ پاتھ پر چھوڑ آئے۔ ان کے کپڑے پھٹ چکے تھے، لیکن انہیں پرواہ نہ تھی۔ سردیوں کی راتوں میں وہ بہن بھائیوں کے لیے بستر گرم کرتی تھی۔ آج اسی بہن کو وہ لوگ ایسی ٹھنڈی رات میں بغیر کسی چادر کے باہر چھوڑ آئے تھے۔ کیونکہ اب انہیں اپنی اس ماں کی طرح پالنے والی بہن کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ نم آنکھوں سے بولتی جا رہی تھی، سننے والیاں بھی اشک بہاتی تھیں۔ اور ہاں، ایسے بھائی نہ پھر معافی مانگنے آ جاتے ہیں، اور مجھے ان بہنوں پر غصہ آتا ہے کہ وہ اتنے مظالم سہنے کے بعد کیسے معاف کر دیتی ہیں۔ انہیں ان کے لیے سزا دیں، معاف ہرگز نہ کرے۔ اور رہی بات بھائی بہن کے رشتے کی، تو بھائی تو بہنوں کا سہارا ہوتے ہیں، ان کا نام ہوتے ہیں۔ اگر مظالم کرنے یا سہنے کے بعد معافی تلافی کا سیکشن ہو تو میں ایسے لوگوں پر افسوس کرتی ہوں کہ انہیں اپنی عزت نفس پیاری ہی نہیں ہے۔ وہ اپنی بات کہہ کر سٹیج سے اتری اور آنسو صاف کرتے حال سے سب کو ساکت چھوڑ کر نکل گئی تھی۔ جمعہ کو ان کے نکاح کا فنکشن تھا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ دن بھی وہی تھا اور تاریخ بھی وہی تھی، بس مہینے اور سال کا فرق تھا جب اس کا احمد سے نکاح ہوا تھا۔ نکاح سادگی سے ہوا تھا، شاپنگ بھی ساری فرح اور ہمنا نے کی تھی، اس کے لیے اور بچوں کے لیے، جبکہ حنین کو نہ ہی نکاح میں دلچسپی تھی اور نہ ہی شاپنگ میں۔
وہ کالے کرتے میں موجود تھا جبکہ مریم گلابی رنگ کی فراک میں تھی۔ نکاح کے بعد اسے حنین کے کمرے میں بھیج دیا گیا تھا۔ مریم کو رہ رہ کر احمد سے شادی یاد آ رہی تھی۔ وہ تو مجھ سے محبت کے دعوے دار تھے تو انہوں نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا، تو یہ تو مجھ سے نفرت کرتے ہیں، یہ کیا کریں گے میرے ساتھ؟ مریم روتی جاتی اور سوچتی جا رہی تھی جب اس کے کانوں میں مغرب کی اذان کی آواز پڑی تھی۔ مریم نے اٹھ کر وضو کیا اور جائے نماز ڈھونڈ کر نماز ادا کرنے لگی۔ وہ نماز پڑھ کر دعا میں مشغول تھی جب حنین کمرے میں آیا۔ اسے نماز پڑھتے دیکھ کر وہ ٹھٹک گیا تھا۔ وہ تو سمجھ رہا تھا وہ اس کا انتظار کر رہی ہوگی اور وہ آتے ہی اسے اس کی اوقات یاد دلا دے گا، لیکن اسے نماز پڑھتے دیکھ کر وہ چونکا تھا۔ اس نے غور سے اس کی جانب دیکھا تو اس کا روشن چہرہ نظر آیا۔ اس کے دل کے کسی کونے نے اس بات کی گواہی دی کہ وہ پاکیزہ ہے، لیکن اگلے ہی پل اسے اس رات کا اس کا لباس یاد آیا تو اس کی رگیں تن گئیں۔ وہ دعا مانگ کر جائے نماز تہہ کر کے رکھ رہی تھی جب وہ اس تک پہنچا۔ یہ کیا ناٹک لگا رکھا ہے تم نے؟ وہ اسے بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑ کر بولا۔ وہ اس کے اچانک افادہ پر بکھلا کر رہ گئی اور اس کی جانب دیکھنے لگی۔ وہ اس کی آنکھیں دیکھ کر ٹھٹھا تھا، لیکن اگلے ہی پل خود کو سرزش کیا۔ میں نے کیا کیا؟ وہ پوچھ بیٹھی۔ تم جیسی لڑکیوں کو یہ دین کا روپ نہ شوبھا نہیں دیتا، پتہ نہیں کس کس سے منہ کالا کروا لیتی ہیں تم جیسیاں، اور پھر سر پر پاک دامنی کا ٹیگ لگائے لوگوں کو بے وقوف بناتی پھرتی ہیں، جیسے تم نے میرے گھر والوں کو بنایا۔ وہ بولے جا رہا تھا۔ مریم کی آنکھوں میں بے یقینی تھی۔ یہ آنسو مجھ پر اثر نہیں کریں گے، خاص کر تمہارے جیسی عورت کے جس کے نہ جانے کتنے شوہر ہوں گے۔ مریم کو اپنی ہڈیاں ٹوٹتی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ اس کا ہاتھ ہٹانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اس کی گرفت بڑھتی جا رہی تھی۔ پلیز میرا بازو چھوڑ دیں، درد ہو رہا ہے، مجھے بھی ہوا تھا جب تم جیسی عورت کو اپنے نکاح میں لیا تھا جو نہ جانے کتنوں کے ساتھ رہی ہے۔ بس کرے، چپ کر جائیں، میرا رب گواہ ہے، میرے دامن میں کوئی داغ نہیں ہے، نہ ہی میں نے کسی کے ساتھ منہ کالا کروایا۔ اس دن جس لباس میں آپ نے مجھے دیکھا تھا وہ پہننے کے لیے مجھے مجبور کیا گیا تھا۔ اگر میں نہ پہنتی تو مجھے طلاق دے دی جاتی۔ ہو نہ ہو اس کے بعد تو جیسے تمہارا گھر بس گیا ہو۔ وہ مذاق اڑاتے بولا۔ ہو سکتا ہے تمہارے اسی لباس کی وجہ سے تمہیں طلاق دے دی ہو تمہارے پہلے۔ نہیں، مجھے کیا پتا کتنے نمبر والے شوہر نے دی ہو، وہ بولا۔ مریم کا دل چاہا کہ ابھی زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے، لیکن ایسا نہیں ہوا تھا۔ جیسے آپ اور میں مجبور ہوئے ہیں نا اس شادی کے لیے، ویسے ہی میں بھی مجبور تھی، وہ بولی۔ اچھا، ایک بات میری کان کھول کر سن لو، میں تمہیں اپنی بیوی کا درجہ ہرگز نہیں دوں گا، اور مجھے ایک لڑکی پسند ہے، بہت زیادہ پاکیزہ ہے، وہ تمہارے جیسی ڈھونگی نہیں ہے، وہ میں اس سے شادی کروں گا، اور تم کسی بھی قسم کی خوش فہمی میں مبتلا مت ہونا، وہ بولا۔ مجھے چاہیے بھی نہیں، آپ کو جس سے شادی کرنی ہے جب کرنی ہے کر لیں، وہ ٹرک کر بولی۔ مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن پلیز مجھے مت چھوڑیے گا، مما کو بہت مان ہے کہ میں یہ رشتہ نبھا لوں گی، میں ان کا من نہیں توڑنا چاہتی۔ وہ اس سے آگے کچھ اور کہتی ہنا ان کے کمرے میں دونوں روتے ہوئے بچوں کو لے کر آئی۔ یہ لیں سنبھالیں اپنے بچے، وہ ان کے آگے بچے کرتے بولی۔ مریم نے دونوں ہاتھوں سے دو ماں کے بچوں کو پکڑ لیا تھا۔ اس کے بازو میں درد ہوئی لیکن وہ سنبھل گئی۔ ہنا کے ہاتھوں سے فیڈر حنین نے لے لیے تھے۔ وہ بیڈ پر بیٹھ کر بچوں کو فیڈر منہ میں ڈال کر ہلکا سا ہلانے لگی۔ وہ چپ ہونے لگے۔ اور ہاں، ایک بات اور، وہ اسے بچوں میں مصروف دیکھ کر بولا۔ مریم نے سر اٹھایا۔ اور ان ناجائز بچوں کو بھی میں ہرگز نہیں اپناؤں گا۔ احمر پلیز میرے بچوں کو ناجائز مت کہیں، وہ غلطی سے احمر کہہ بیٹھی۔ احمر، واو، پرانا عاشق نہیں بھولا کیا؟ اور شرم نہیں آتی نئے شوہر کے سامنے پرائے مرد کا ذکر کرتے؟ وہ اس کی ٹھوڑی پکڑ کر بولا۔ آپ کو شرم آئی تھی بیوی کے سامنے پرائی عورت کا ذکر کرتے؟ وہ اس کا ہاتھ جھٹک کر بولی۔ وہ اپنے بچوں پر ہرگز الزام برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اچھا تو تم میرا مقابلہ کرو گی؟ وہ گھرایا۔ نہیں، میں آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ کہاں آپ، کہاں میں؟ لیکن میری آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ میرے کردار پر اور میرے بچوں پر پلیز الزام نہ لگائیں۔ آپ چاہیں جو مرضی کہیں لیکن بہتان مت لگائیں۔ آپ کی شادی کے بعد میں اس کمرے سے بھی چلی جاؤں گی، مگر
میری صرف ایک ہی التجا ہے آپ سے۔ وہ بیڈ سے اٹھ کر صوفے پر بیٹھتی بولی تھی۔ بچے سو چکے تھے۔ ٹھیک ہے، ویسے بھی میں کون سا تم جیسی لڑکی کو رکھنا چاہتا ہوں؟ وہ منہ بسور کر بولا۔ مریم اسے دیکھنے لگی۔ مریم بیٹا، تم حنین کے ساتھ بازار جا کر ولیمے کے لیے کپڑے لے آؤ۔ وہ ناشتے کے ٹیبل پر بیٹھی مریم سے مخاطب ہوئی۔ مما، اس کی کیا ضرورت ہے؟ میرے پاس بہت کپڑے ہیں، ان میں سے کوئی۔ امی، ولیمے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کو تو پتہ ہے نا کہ میں اس شادی سے بالکل خوش نہیں ہوں، تو آپ کیوں میرے صبر کا امتحان لے رہی ہیں؟ وہ سینڈوچ پلیٹ میں تقریباً پھینکنے کے انداز میں رکھتے بولا۔ مریم اسے دیکھنے لگی۔ ہنا، فرا اور علینا بھی ایک دوسرے کو دیکھ کر رہ گئی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے حنین؟ تم جانتے نہیں ہو کیا کہ شادی کے بعد ولیمہ ہوتا ہے؟ وہ دبا دبا کر چلائی تھی۔ ہاں جانتا ہوں، ان کا ہوتا ہے جو کوئی عزت دار عورت بیاہ کر لائے، نہ کہ مجھ جیسے لڑکوں کا جن کی سو کولڈ بیوی کے نہ جانے کتنے عاشق یا شوہر ہوتے ہیں۔ وہ ہاتھ مار کر گلاس گراتے بولا۔ مریم کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے۔ او پلیز، اب تم اپنا یہ ڈرامہ بند کرو، اور امی آپ بھی پلیز اس بات کو بھول جائیں کہ میں اس عورت کے ساتھ ولیمہ کروں گا۔ وہ انگلی اٹھا کر بولا۔ حنین، میں تم سے کہہ رہی ہوں، انسان بن جاؤ، یہ نہ ہو کہ تم بعد میں پچھتاؤ۔ وہ اسے گھور کر بولی۔ امی، پچھتا تو میں رہا ہوں اس عورت سے شادی کر کے۔ وہ چلایا۔ مما، کیا ہوا آپ کو؟ مریم ان کی جانب بڑھتے بولی، جو دل پر ہاتھ رکھے نیچے بیٹھی جا رہی تھی۔ حنین بھی اس کی طرف آیا۔ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا، وہ چلایا۔ مما کو دیکھیے آپ پلیز۔ وہ روتے ہوئے ان کے ہاتھ مل رہی تھی اور انہیں اٹھا کر ان کے روم میں لایا تھا۔ ان کا بی پی چیک کیا تو وہ بہت زیادہ ہائی تھا۔ انہیں ہلکا سا اٹیک ہوا تھا، لیکن خطرے کی بات نہیں تھی، لیکن اس کے لیے تھی جو ہمیشہ سے اپنی ماں کی ہر بات مانتا آیا تھا۔ اس کے لیے یہ بات برداشت سے باہر تھی کہ اس کی ماں کو اسی کی وجہ سے اٹیک ہوا ہے۔ وہ ان کے سرانے بیٹھا تھا جبکہ مریم کپڑے سے ان کے پاؤں رگڑ رہی تھی۔ انہوں نے مندی مندی آنکھیں کھول کر حنین کو دیکھا۔ میرے بیٹے، میری بات مان لینا، وہ کمزور آواز میں بولی۔ ٹھیک ہے امی، لیکن زیادہ ہنگامہ نہیں ہوگا، وہ ان کی بات مانتے ہوئے بولا۔ نہیں ہوگا، بس تم خوش رہو، وہ بولی، جبکہ اس نے نظریں اٹھا کر مریم کی جانب دیکھا، جو سر جھکائے آنسو ضبط کرنے کی کوشش میں مصروف تھی، اور کمرے سے نکل گیا۔ مما، آپ کو ان سے ضد نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اس کے جانے کے بعد وہ بولی۔ بیٹا، یہ تم کیا؟ مما، میں ٹھیک کہہ رہی ہوں، یہ زبردست کی شادی کتنے دن چلے گی؟ پلیز آپ انہیں مجبور مت کریں اور اس لڑکی سے اس کی شادی کروا دیں جسے وہ یہ بات تم سے اس نے کہی ہے۔ وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے بولی۔ جی، انہوں نے کہا، لیکن آپ پلیز ان سے جھگڑا مت کیجیے گا میرے لیے، بس میرے بچوں کو نام مل گیا ہے، یہی کافی ہے، وہ بولی، جبکہ وہ اس پر ترس کھاتے ہوئے آنکھیں بند کر گئی۔ ولیمے کی تقریب 11 بجے شروع ہوئی تھی۔ حنین کے دوست اور علینا کے سسرال والے اور چند ایک رشتہ دار موجود تھے۔ تقریب میں سب اچانک شادی، اس کے بعد ولیمے پر حیرت زدہ تھے اور باری باری ہمنا سے سوال بھی پوچھ رہے تھے۔ وہ سب کے سوالات کے جوابات دے رہی تھی۔ حنین بھی سب کے سوالات کے جوابات دے دے کر تھک چکا تھا۔ کھانے کا دور چلا تو سب کھانے کی طرف متوجہ ہوئے۔ مریم نے نیوی بلیو کلر کی فراک زیب تن کی تھی، جبکہ حنین نے نیوی بلیو 3 پیس پہن رکھا تھا۔ یہ میچنگ اتفاق سے ہوئی تھی۔ ہمنا بیگم اور علینا نے پنک اور نیوی بلیو کلر کی ساڑیاں پہن رکھی تھی، جبکہ فرا اور ہنا نے وائٹ اور پرپل فراک پہنی ہوئی تھی۔ وہ خوش گپیوں میں مصروف تھے جب حنین چونک کر کھڑا ہوا اور سامنے کھڑی ہستی کو دیکھنے لگا۔